السلام علیکم عثمان۔ قرآن مجید میں ہے سورہ الانعام 6 آیت نمبر 93 میں ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ پر ہے سورہ کاف 50 آیت نمبر 19 میں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی۔ ایک آیت میں موت کے لیے، موت کی حالت، اس کے وقت کے لیے غمرات الموت کے الفاظ یوز ہوئے ہیں، اور دوسرے آیت میں موت کے لیے، اس کی حالت، اس کے وقت کو ظاہر کرنے کے لیے سکرات الموت کے الفاظ یوز ہوئے ہیں۔ ان دونوں الفاظ میں غمرہ، جس کی جمع غمرات ہے، اور سکرہ، ان دونوں کے درمیان جو باہمی ربط ہے اور ان کے درمیان جو بنیادی فرق ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر ان کی ڈیٹیلز آپ لوگوں نے دیکھنی ہے تو اس کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں غمرہ اور سکرہ کے نام سے، تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بنیادی فرق اور باہمی ربط کے لیے ایک تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ان دونوں الفاظ کے باہمی ربط کے بارے میں اگر بات کریں تو تفاسیر اور لغات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں موت کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک دوسرے کے مترادف اور باہمی ایک دوسرے کے مترادف اور ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کہ تفسیر طبری میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ضحاک کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ غمرات الموت سے مراد یہی ہے کہ سکرات الموت۔ اسی طرح تفسیر جلالین میں سکرات الموت کی تفسیر ہی غمرتہ و شدتہ، یعنی اس کی غلبے اور اس کی شدت سے کی گئی ہے۔ پھر مجمع اللغۃ العربیہ المعاصرہ میں سکرہ کے معنی میں غمرہ اور شدید تکلیف کو رکھا گیا، معنی اس طرح سے ظاہر کیے گئے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ ہی شدت اور غلبے کی کیفیات کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی دونوں الفاظ ہی ایسی ہولناک اور کربناک قسم کی کیفیات کو ظاہر کرتے ہیں جو انسان کو پوری طرح اپنے غلبے میں لے لیتی ہیں۔ مجازی اور استعاراتی استعمال کو دیکھیں تو یہ دونوں الفاظ ہی موت کی سختیوں کو ظاہر کرنے کے علاوہ جہالت، غفلت اور گمراہی کے اس غلبے کے لیے بھی بطور استعارہ استعمال ہوتے ہیں جو انسان کو حقائق سے اندھا کر دے، جیسے کہ بے فکری، نشہ یا لہو و لعب کی غفلت۔ اب غمرہ اور سکرہ کے بنیادی فرق کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ اگرچہ یہ دونوں الفاظ ہی موت کی سختیوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے لغوی ماخذ اور کیفیت کے پہلوؤں میں واضح اور لطیف فرق موجود ہے۔ لغوی ماخذ اور استعارے کی بنیاد کا فرق اگر دیکھیں تو غمرہ ورڈ جو ہے، اس کا مادہ ہے غین میم را، اور اس کی اصل کثیر پانی سے ہے جو کسی چیز کے نشان مٹا دے یا اسے مکمل طور پر چھپا لے۔ یہ لفظ انسان کو کسی مصیبت یا سختی کے سیلاب میں ڈوب جانے یا ہر طرف سے گھر جانے کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اور پھر ورڈ ہے سکرہ، اس کا مادہ ہے سین قاف را، اور اس کی اصل بند کرنے سے ہے، یعنی وہ حالت جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جائے۔ اس کا تعلق بنیادی طور پر نشے، مدہوشی یا بے ہوشی سے ہے جو انسان کی عقل کو معطل کر دے۔ کیفیات کے فرق کو دیکھیں تو غمرہ کی کیفیت کچھ یوں ہے کہ اس میں زور موت کی ان سختیوں اور درد کی طرف ہے جو انسان کو ایک ظرف کی طرح پوری طرح سے اپنے اندر لے لیتی ہیں، جس کے بعد انسان کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل پاتا، جیسے کہ پانی ڈوبنے والے کو اوپر مکمل طور پر حاوی ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سکرہ کی کیفیت کو دیکھیں تو اس میں زور اس بات پر ہے کہ موت کی تکلیف اور درد کی شدت کی وجہ سے انسان کی عقل، شعور، ادراک میں خلل پڑ جاتا ہے، اس کی فہم میں خلل پڑ جاتے ہیں، اور یہ اس اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جس میں انسان پر غنودگی، غشی اور بے خودی طاری ہو جاتی ہے اور اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ غمرہ اور سکرہ دونوں ہی موت کی سختیوں کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہیں۔ غمرہ موت کی ان تکالیف کا نام ہے جو انسان کو ہر طرف سے گھیر کر اپنے اندر ڈبو لیتی ہیں، اور سکرہ موت کی اس شدت کا نام ہے جس کے نتیجے میں انسان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور اس پر غشی اور بے خودی طاری ہو جاتی ہے۔
تو یہ تھا غمرہ اور سکرہ کے درمیان باہمی ربط اور بنیادی فرق کے بارے میں کچھ. اور حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہم لوگ تو بس ریسرچ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ ہمیں صحیح علم حاصل ہو جائے. آمین. اور وہ ہم دوسروں تک پہنچا دیں جو ہم لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. آمین. آپ لوگ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.